الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ تجارت کرنا یہ اسلام کا حکم ہے۔ تجارت کے ذریعے سے منافع حاصل کرنا، تجارت کے ذریعے سے مال میں اضافہ کرنا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت سے پہلے، نبی بنائے جانے سے پہلے چند قیرات پر بکریاں چرایا کرتے تھے۔ انبیاء کرام نے تجارت کے پیشے کو اختیار کیا ہے اور شریعت نے تجارت پر لوگوں کو ابھارا ہے کہ وہ تجارت کے ذریعے سے مال کو حاصل کریں، حلال ذریعے سے مال کو حاصل کریں، حرام جو طریقے ہیں حرام طریقوں سے دور رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اگر سامنے رکھیں تو شریعت نے تجارت کی ترغیب دلائی ہے، محنت کرنے پر ابھارا ہے، محنت کرنے کی ترغیب دی ہے کہ محنت آدمی کرے، جائز کمائی کے لیے، حلال کمائی کے لیے آدمی مشقت کرے، حلال پیشہ ہو، حلال کمائی ہو تو آدمی اس کو کمتر نہ سمجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فرماتے ہیں اور ابھارتے ہیں کہ آدمی کو تجارت کے معاملے میں، جائز کاموں کے معاملے میں کس طرح سے آگے رہنا چاہیے، حساس رہنا چاہیے۔ حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيؤتيه أو يمنعه، رواہ البخاری فی کتاب البیوع۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره، کہ کوئی شخص لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لادے، یعنی لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاد کر کے اس کے ذریعے سے کمائی کرے، اس کو بیچے اور پیسہ حاصل کرے، یہ کام بہتر ہے اس کام سے کہ آدمی کچھ نہ کرے اور لوگوں کے سامنے جا کر کے ہاتھ پھیلائے، لوگوں سے تعاون حاصل کرے۔ خیرم من ان یسأل احدا فیؤتیہ او یمنع، یا پھر جس سے مانگا جا رہا ہے آدمی اسے دے یا پھر منع کر دے۔ تو شریعت یہاں پر تجارت کی جانب ترغیب دلاتی ہے کہ لکڑی کا معمولی سا گٹھا بھی اٹھائے اور اس کے ذریعے سے وہ تجارت کرے، اس کے ذریعے سے وہ جائز مال کو کمائے، حلال مال کو کمائے، یعنی جہاں تک ہو سکے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پرہیز کرے۔ تو یہ حدیث تجارت کرنے پر ابھارتی ہے، اور دوسری بات اس حدیث کے اندر کہ کوئی بھی چیز جو جائز ہو، حلال ہو، اسے کمتر سمجھ کر کے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ تجارت کر رہے ہیں، جائز تجارت ہے، جائز ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے آدمی کو آگے بڑھنا چاہیے اور ترقی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت پر ابھارتے ہیں اور کام کرنے پر ابھارتے ہیں کہ بزنس کے ذریعے سے آدمی، کام کے ذریعے سے آدمی جائز مال کو کمائے۔ حدیث وعن المقدام عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ وان نبی اللہ داؤد علیہ السلام کان یاکل من عمل یدہ، رواہ البخاری فی کتاب البیوع۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت
مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدی، آدمی جو محنت کر کے کماتا ہے، جائز راستے کو جو اپناتا ہے، اور جائز راستے کو اپنا کر کے جو پیسہ کماتا ہے، اس سے بہتر آدمی کوئی پیسہ کمایا ہی نہیں، اس سے بہتر آدمی کوئی کھانا کھایا ہی نہیں۔ تو محنت کی کمائی شریعت بہتر کمائی کہتی ہے، جائز کمائی اور خون پسینے کی کمائی شریعت جائز کمائی کہتی ہے، وہ جائز کھانا کہتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام خود اپنے ہاتھ سے کماتے تھے، بزنس کیا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے۔ تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان آپ بیچنے کے لیے ملک شام لے گئے تھے، نبی بننے سے پہلے، نبی بنائے جانے سے پہلے، اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ داؤد علیہ السلام خود اپنے ہاتھ سے کماتے تھے۔ تو تجارت جائز ہو، درست ہو، شرعی تجارت ہو، تو ایسی کوئی بھی تجارت معمولی نہیں ہوتی ہے جو تجارت حلال ہو۔ بسا اوقات آدمی چھوٹا کام سمجھ کر کے گھر میں بیٹھا رہتا ہے، گھر میں پڑا رہتا ہے، اور یوں ہی معذور بیٹھا رہتا ہے، کسی کام کے لائق نہیں ہوتا ہے، جبکہ اس کے سامنے بسا اوقات آدمی کے سامنے کام ہوتا ہے، وہ کام کر سکتا ہے، لیکن اسے اپنے سے کمتر سمجھتا ہے۔ نہیں، جب جائز تجارت ہے، حلال تجارت ہے، اور آدمی کی نظر میں اور آدمی کے سامنے وہ کام ہے تو اسے کرنا چاہیے۔ جائز تجارت کو اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل قرار دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ آیت نمبر 198 میں فرماتا ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تجارت کے ذریعے سے تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ یہ آیت حج کے تعلق سے ہے کہ آج جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ساتھ ساتھ میں بزنس بھی کر سکتے ہیں، تجارت بھی کر سکتے ہیں، سامان تجارت یہاں سے لے جا کر کے مکے میں بیچ سکتے ہیں۔ تو لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی حرج نہیں کہ تجارت کے ذریعے سے تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی تجارت کرو، اور رب کا فضل وہی ہے جو جائز مال ہو، جو حلال کاروبار ہو۔ اسی طرح سے سورہ جمعہ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق حلال میں منہمک ہو جاؤ۔ تو حلال تجارت، حلال مال، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ تجارت کے معاملے میں تاجر جھوٹ نہیں بولتا ہے اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ بزنس مین جھوٹ نہیں بول رہا ہے، گراہک کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے، امانت میں خیانت نہیں کر رہا ہے، سامان جو ہے وہی بتا کر کے بیچ رہا ہے۔ اسلام ایسے لوگوں کی تعریف فرماتا ہے، ایسے لوگوں کی اسلام توصیف فرماتا ہے۔ حدیث اس تعلق سے بیان فرماتی ہے، حدیث وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، رواہ الترمذی فی ابواب البیوع۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، سچا تجارت کرنے والا، سچا بزنس مین، امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا، جھوٹ نہیں بولتا ہو،
یہاں پر کیا ہے؟ آدمی جھوٹ بول بول کر کے مال کو بیچتا ہے۔ مال 100 روپے کا ہے، مثال کے طور پر 100 روپے کا مال ہے، قسم کھا کر کے، جھوٹ بول کر کے یہ مال میں نے 120 روپے میں خریدی ہے، آپ کو ہم صرف 125 روپے میں آپ کو بیچ رہے ہیں، 130 میں آپ کو ہم بیچ رہے ہیں۔ جھوٹ بول کر کے مال کی کوالٹی اتنی نہیں ہے، مگر کوالٹی بتا بتا کر کے بیچ رہا ہے۔ گھریلو مال ہے لیکن کہہ رہا ہے نہیں، یہ مال جو ہے یہ باہر سے آیا ہوا مال ہے۔ التاجر الامین الصدوق، امانت دار تاجر، سچائی کے ساتھ تجارت کرنے والا قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ تو تاجر، بزنس مین، دکاندار اگر تجارت کرنے کے معاملے میں سچ بولتا ہو، امانت داری سے کام لیتا ہو، تو اسلام اس کی تعریف فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ایسے تاجر جو ایمان والا ہو، جو ارکان اسلام کی پابندی کرنے والا ہو، اور ساتھ ساتھ میں تجارت کے معاملے میں جو سچا ہو، امین ہو، قیامت کے روز ان کا مقام نبیوں کے ساتھ ہوگا، سچوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ پتہ چلا تجارت بھی عبادت ہے اگر تجارت کو شریعت کے مطابق کی جائے، اگر تجارت کو شریعت کے اصول میں کیا جائے تو ایک بزنس مین کے لیے ان کی تجارت عبادت بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کرنے والوں کو ابھارا تھا اور للکارا بھی تھا کہ سارے کے سارے تاجر کل قیامت کے روز گناہگاروں کی صف میں کھڑے کیے جائیں گے، مجرمین کی صف میں یہ بزنس مین کھڑے کیے جائیں گے، مگر ہاں کون لوگ؟ جن کے اندر ایسی ایسی صفتیں ہوں گی وہ تاجر مجرموں کے کٹہرے میں نہیں کھڑے کیے جائیں گے۔ حدیث وعن اسماعیل بن عبید بن رفاع عن ابی عن جدی انه خرج مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم الى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال يا معشر التجار فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق۔ رواه الترمذي في أبواب البيوع۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا عیدگاہ کی جانب، فرأى الناس يتبايعون، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ خرید و فروخت میں مصروف ہیں۔ آپ نے تاجروں سے خطاب فرمایا، یا معاشر التجار، اے سامان بیچنے والوں، اے تجارت کرنے والوں، اے اپنا مال بیچنے والوں، صرف کرنے والوں، فاستجابوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورفعوا اعناقهم وابصارهم الیہ۔ سارے کے سارے تاجر غور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب متوجہ ہو گئے باتیں سننے کے لیے۔ سارے تاجروں نے اپنا سر اٹھا لیا کہ کیا کہنے والے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب آپ نے فرمایا ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، تاجر قیامت کے دن گناہگاروں کی صف میں کھڑے کیے جائیں گے، بزنس مین قیامت کے دن مجرمین کے صف میں کھڑے کیے جائیں گے، الا من اتقى وبر وصدق، الا من اتقى اللہ وبر وصدق، ہاں جو تاجر تجارت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہو، جو بزنس مین تجارت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہو، وبر نیکی کرتا ہو اور سچ بولتا ہو، یہ ایسے ہی تاجر ہوں گے جو مجرمین کے صف میں کھڑے نہیں کیے جائیں گے، ورنہ یہ جھوٹ بول کر کے تجارت کرنے والے، دھوکہ دے کر کے تجارت کرنے والے، خیانت کر کے تجارت کرنے والے،
گراہک کو لوٹنے کے ذریعے سے، لوٹ پاٹ کی نیت سے تجارت کرنے والے یہ کل قیامت کے روز مجرمین کے صف میں کھڑے کیے جائیں گے، گناہگاروں کے صف میں کھڑے کیے جائیں گے۔ جو متقی تاجر ہوگا، جو نیکی کرنے والا تاجر ہوگا، جو سچ پر قائم رہنے والا تاجر ہوگا، یہی وہ تاجر ہوگا، یا پھر ایسے ہی تجار ہوں گے جو کل قیامت کے روز مجرمین کے صف میں کھڑے ہونے سے بچ پائیں گے۔ تجارت کے معاملے میں نرمی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، اگر وہ تنگ دست ہو تو ادھار کا معاملہ ان کے ساتھ کرنا چاہیے، ان کی حالت کو دیکھ کر کے، ان کی حالت کو دیکھ کر کے۔ اور مثال کے طور پر کسی محتاج آدمی نے کہا فلاں تاریخ کو میں پیسے دے دوں گا، اور فلاں تاریخ آنے کے بعد واقعی مجبور ہے اور اس تاریخ کو پیسے نہیں دے پایا، تو پھر ان کو موقع دینا چاہیے۔ واقعی اگر وہ مجبور ہے تو انہیں موقع دینا چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے سامان نہ دینے کی وجہ سے وہ گھر فاقہ کا شکار ہو جائے، تو پھر آپ مجرم ہوں گے۔ جو تاجر محتاجوں کے ساتھ اس طرح سے نرمی کا معاملہ کرتا ہے، گویا کہ جتنے دن تک وہ انہیں چھوٹ دیتا ہے اتنے دن تک انہیں ایک صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تاجر کو ایک صدقہ کرنے کی نیکی روزانہ ان کے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہے۔ حدیث وعن بریدہ الاسلمی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من انذر معسرا کان له بكل يوم صدقہ ومن انذره بعد حلہ کان له مثلہ فی کل یوم صدقہ، رواہ ابن ماجہ فی ابواب الصدقات۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے بریدہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انذر معسرا، جو کسی تنگ دست کو، محتاج کو مہلت دیتا ہے، اسے ادھار دیتا ہے، واقعی ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، مجبور ہے، کان لہ بکل یوم صدقہ، جتنے دن تک کے لیے ادھار دیتا ہے اتنے دنوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس تاجر کو ہر دن کے بدلے میں ایک صدقے کی نیکی عطا فرماتا ہے۔ ومن انذرہ بعد حلہ، اور وقت مقررہ آ جانے کے بعد بھی اگر وہ نہیں ادا کر پا رہا ہے، واقعی مجبور ہے، واقعی ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی حیلہ نہیں کر رہا ہے، کوئی بہانہ نہیں لگا رہا ہے، اس کے باوجود بھی اسے موقع دے رہا ہے، تو اس پر بھی اسے صدقہ کا ثواب ملے گا۔ یعنی تجارت کرنے والے کو یہاں پر ثواب ہی ثواب ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت دکان میں نازل ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب سے انہیں سرشار کر رہا ہے، انہیں نیکیاں عطا فرما رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایسے محتاج بندے کو مہلت دے رہا ہے جو واقعی محتاج ہے، اللہ کا بندہ ہے جو واقعی محتاج ہے، اللہ نے مال کے اعتبار سے، مال کے معاملے میں انہیں آزمائش میں ڈال رکھا ہے، لیکن دوسرا اللہ کا بندہ جو تاجر ہے اس کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کر رہا ہے، نرمی کا معاملہ کر رہا ہے۔ ایک حدیث کے اندر تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو تاجر کسی محتاج کو مہلت دیتا ہے یا پھر ان کے پیسوں کو معاف فرما دیتا ہے کہ واقعی اس قابل نہیں ہے، جاؤ اتنے غلے جو تم نے میرے دکان سے لے لیا ہے، اتنی جو رقم ہے میں اللہ کے واسطے معاف کرتا ہوں کہ واقعی تم مجبور ہو۔ حدیث کری ایسے تاجر کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے میں قیامت کے دن جگہ دے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، بے چین ہوں گے، سورج بالکل قریب ہوگا، تو ایسا تاجر جو ایسے گراہک کو مہلت دیتا ہے جو مجبور ہے، یا پھر مجبور گراہک کو معاف کر دیتا ہے، یوں ہی راشن فری میں دے دیتا ہے، کل قیامت کے روز ان کا مقام بہت ہی بہتر اور اونچا ہوگا۔ حدیث
وعن ابی الیسر صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یظلہ اللہ فی ظلہ فلینظر معسرا او لیضع عنہ، رواہ ابن ماجہ فی ابواب الصدقات۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یظلہ اللہ فی ظلہ، جو شخص پسند کرتا ہو، جو تاجر، جو بزنس مین پسند کرتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے اپنا سایہ نصیب فرمائے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن کوئی چھتری نہیں ہوگی، فَلْيَنْظُرْ مُعْسِرًا أَوْ لِيَضَعْ عَنْهُ، تو جو گراہک محتاج ہیں انہیں مہلت دیں، یا پھر جو گراہک واقعی بہت محتاج ہیں ان کے پیسوں کو معاف فرما دیں۔ ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بزنس مین کو، ایسے تاجر کو کل قیامت کے روز اپنا سایہ نصیب فرمائے گا، اپنے سائے میں انہیں سکون عطا فرمائے گا، کیونکہ دنیا میں اللہ کے ایک ایسے بندے کے اندر دلی سکون انہوں نے پہنچایا تھا، جو بندہ واقعی مجبور تھا، جو محتاج تھا، اولاد کو کھلانے کے چکر میں محتاج تھا، بیوی بچوں کو، ماں باپ کو کھلانے کی فکر کے چکر میں محتاج تھا۔ اس کی محتاجی کا خیال ایک تاجر کو ہوتا ہے، احساس ایک تاجر کو ہوتا ہے، اور اللہ کے واسطے معاف فرما دیتا ہے کہ جتنے بھی یہاں سے آپ میرے یہاں سے راشن لے گئے ہیں، اللہ کے واسطے میں معاف فرماتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس تاجر کو کل قیامت کے روز اپنا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ابھی ٹھنڈی کا موسم ہے، محتاجوں کے لیے کوئی شخص کپڑے کا انتظام کر دے، بچے زیادہ ہوتے ہیں، کمائی کم ہوتی ہے، تو جو تاجر ہیں، جو بزنس مین ہیں، جان رہے ہیں کہ واقعی انہیں کپڑوں کی ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے، اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، کپڑے دے دے اپنی طاقت کے مطابق، دے کر کے اللہ کے واسطے معاف فرما دے کہ جو بھی پیسے ہوئے میں معاف کرتا ہوں۔ تو یہ بہت ساری قسمیں ہیں جن کی، اور بہت ساری شکلیں ہیں جن کی وجہ سے ایک تاجر اپنے گراہک کو آرام پہنچا سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقام پا سکتا ہے۔ قرآن اس کی تائید کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 280 میں فرماتا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر کوئی تنگ دست ہے، محتاج ہے، مجبور ہے، تو اسے مہلت دی جائے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم پورا کا پورا قرضہ معاف ہی کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم جان لو۔ بہتر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں اونچا مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو قرآن بھی ترغیب دے رہا ہے، حدیث بھی ترغیب دے رہی ہے کہ تجارت کے معاملے میں، بزنس کے معاملے میں ایک تاجر کو دیندار ہونا چاہیے، ایک تاجر کو متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے۔ اگر تاجر مسلمان ہے، ارکان اسلام کا پابند ہے، تو اپنی دکان پر بیٹھ کر کے بھی تجارت کے ذریعے سے، گویا کہ تجارت کے ذریعے سے وہ نیکی کما سکتا ہے، اور ان کی تجارت ان کے لیے عبادت بن سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان ہو، تقوی ہو، امانت داری ہو، سچائی ہو۔ اسی طرح سے تجارت کے معاملے میں جھوٹ اور قسم کھا کر کے سامان بیچنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تاجر کو جھوٹا نہیں ہونا چاہیے، تاجر بہت زیادہ قسم کھانے والا نہ ہو، قسم کھا کر کے سامان بیچنے والا نہ ہو۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ حدیث وعن واثلة بن أسقى رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلينا وكنا تجارا فقال يا معشر التجار إياكم والكذب، رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر۔ طبرانی کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت واثلہ بن اسقى رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم تاجر حضرات کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آپ نے فرمایا یا معاشر التجار،
اے تاجروں کی جماعت، اے تجارت کرنے والوں، ایاکم والکذب، جھوٹ بولنے سے بچو۔ حکم ہے، یعنی جھوٹ مت بولو، سچ بولو۔ جھوٹ بولنا بہت ہی بڑا جرم ہے، تو اے تاجروں کی جماعت جھوٹ بولنے سے بچو۔ جھوٹ کیسے بولا جاتا ہے؟ آدمی جب سامان بیچنے کا معاملہ ہو، بڑھا چڑھا کر کے جو صفات، جو کوالٹی سامان کے اندر نہیں ہے اسے بتا کر کے بیچنا جھوٹ ہے۔ گراہک سے پیسے لینا ہو تو جھوٹ بول کر کے پیسے لینا، مجبوری بتا کر کے پیسے دینا جھوٹ ہے۔ گراہک کو پیسے دینا ہو تو جھوٹ بول کر کے پیسے دینا، یہ جھوٹ ہے۔ اور جھوٹ کی جو بھی شکلیں ہیں جس کے ذریعے سے گراہک غلط پھندے میں آ سکتا ہے، یہ صرف میری ہی مارکیٹ میں، میرے ہی پاس مل سکتا ہے۔ آپ پوری مارکیٹ کو چھان ماریے، کیا ہے؟ آپ پوری مارکیٹ کو چھان ماریے، جبکہ پوری مارکیٹ میں اور جگہ پر وہ سامان موجود ہے، لیکن گراہک کو اپنے پاس رکھنے کے لیے بزنس مین کیا کرتا ہے؟ اس کے پاس جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس کا بھروسہ حاصل کرے کہ پورے شہر میں یہ صرف میرے ہی پاس ہے۔ اب وہ بندہ دور دراز سے آیا ہوا ہوتا ہے، سمجھ جاتا ہے کہ جب یہ بول دیا ہے کہ پورے شہر میں یہ سامان صرف میرے ہی پاس ہے تو میں کیوں بلا وجہ ادھر ادھر جاؤں؟ جھوٹ بول کر کے سامان بیچ رہا ہے وہ۔ پورے شہر میں یہ کوالٹی صرف میرے ہی پاس ہی ملے گی اور کہیں نہیں ملے گی، جھوٹ ہے، جھوٹ کے ذریعے سے وہ سامان بیچ رہا ہے۔ تو ایاکم والکذب، جھوٹ بولنے سے بچو، قسمیں کھانے سے بچو۔ حدیث وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والحلف فی البیع فإنه ينفق ويمحق، رواہ ابن ماجہ فی ابواب البیوع، ابن ماجہ کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحلف فی البیع، خرید و فروخت کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں جھوٹی قسمیں کھا کر کے یا پھر یوں ہی قسمیں کھا کر کے بیچنے سے بچو۔ گراہک کو اپنے قریب کرنا ہے، اپنے سامان کے ذریعے سے قریب کیجئے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے قریب کیجئے، اپنی بولی کے ذریعے سے قریب کیجئے، اچھے سامانوں کے ذریعے سے اور حسن اخلاق کے ذریعے سے قریب کیجئے۔ تو تجارت کے معاملے میں قسم کھا کر کے سامان بیچنے سے بچو، کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ، گرم بازاری تو ہو سکتی ہے، بہت زیادہ گراہک تو آ سکتا ہے کہ بھیا قسم کھا کر کے سامان بیچ رہے ہیں، غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری دکانوں کے مقابلے میں آپ کی دکان بھری تو رہ سکتی ہے گراہکوں سے، سامان دوسری دکانوں کے مقابلے میں زیادہ بک بھی سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے، لیکن کیا ممکن ہے؟ ثم یمحق، برکت ختم ہو جائے گی، اس مال جو مال کمایا ہے اس مال سے برکت ختم ہو جائے گی۔ تو قسم کھا کر کے سامان بیچنے کی وجہ سے، گراہک کو اپنی جانب مائل کرنے کی وجہ سے آدمی پیسہ تو زیادہ آدمی کے سامنے نظر آئے گا اوروں کے مقابلے میں، لیکن حدیث کہہ رہی ہے کہ اس سے برکت ختم ہو جائے گی، سکون ختم ہو جائے گا، اطمینان ختم ہو جائے گا۔ تو جھوٹ بولنے سے بچو، قسم کھا کر کے سامان بیچنے سے بچو۔ آپ جو تجارت کر رہے ہیں اس تجارت کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حلال ہے یا حرام۔ جس طریقے سے آپ سامان بیچ رہے ہیں وہ اس طریقے کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ حلال ہے یا حرام، ورنہ آپ تاجر نہیں ہیں، حقیقت میں آپ تاجر نہیں، آپ بزنس مین نہیں ہیں۔ ترمذی کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا بیع فی سوقنا الا من قد تفقہ فی الدین، وہ تاجر ہمارے بازار میں، وہ تاجر ہماری مارکیٹ میں تجارت کرنے کی کوشش نہ کرے جنہیں تجارت کے معاملے میں دینی علم نہ ہو کہ جو میں تجارت کرنے جا رہا ہوں یہ حلال ہے کہ حرام ہے،
اور تجارت کا جو طریقہ میں نے اپنایا ہوا ہے وہ حلال طریقہ یا پھر حرام طریقہ ہے، جب تک بزنس مین کو بزنس کی حلال اور حرام کے بارے میں پتہ نہ ہو تب تک وہ ہماری مارکیٹ میں بزنس کرنے کے لائق نہیں ہے، بزنس کرنے کے لیے نہ آئے، تجارت کرنے کے لیے نہ آئے۔ تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من التجار قبل ان يتفقه ارتطم في الربا، تاجر جو بزنس کر رہا ہے اور جس طریقے سے بزنس کر رہا ہے، اگر تاجر کو بزنس مین کو اس بزنس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، اس طریقے کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، ارتطم فی الربا، تو وہ تاجر سودی معاملہ میں داخل ہو جاتا ہے، سودی کاروبار میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کی پوری تجارت حرام میں ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھتے رہتا ہے کہ میں حلال مال کما رہا ہوں، لیکن تجارت کے بارے میں علم نہ ہونے کی وجہ سے، جو بزنس کر رہا ہے اس بزنس کے بارے میں علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ حرام راستے میں گھس چکا ہوتا ہے، وہ سودی راہ میں گھس چکا ہوتا ہے اور پوری کی پوری کمائی اس کی حرام کی ہو رہی ہوتی، اس کی زندگی اور اس کی پرورش حرام مال سے ہو رہی ہوتی ہے۔ تو تجارت کے معاملے میں، بزنس کے معاملے میں جو آپ تجارت کرنے جا رہے ہیں، جو آپ بزنس کرنے جا رہے ہیں، اس بزنس کے بارے میں پہلے علم حاصل کریں کہ میں یہ بزنس کرنے جا رہا ہوں، اس بزنس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، میں یہ بزنس کرنے جا رہا ہوں، اس بزنس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، اور میری بزنس کا یہ طریقہ ہے، میری تجارت کا یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ اسلام میں جائز ہے کہ اسلام میں ناجائز ہے، اسلام میں حلال ہے کہ اسلام میں حرام ہے۔ ورنہ وہ شخص تاجر ہے ہی نہیں ہے اور تجارت کر رہا ہے تو گھاٹے کا وہ سودا کر رہا ہے۔ تجارت میں عیب کو، سامان جو ہے، سامان کے اندر جو عیب ہے اس کے اندر عیب کو چھپا کر کے بیچنا، یہ بہت بڑی غداری ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ آپ کا سامان، آپ کے سامان کے اندر کوئی عیب آ گیا ہے، بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوالٹی والے سامان میں، اچھے مال میں خراب مال کو بھی بیچ میں ڈال کر کے بیچ دیا جاتا ہے۔ یہ پیسہ جو آئے گا وہ حلال پیسہ نہیں ہوگا وہ، اور یہ دھوکہ دہی ہے۔ آپ گراہک کو جو سامان دے رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ فلاں سامان کے اندر عیب ہے، گراہک جو کوالٹی کا مال مجھ سے مانگ رہا ہے وہ کوالٹی میں دے رہا ہوں، لیکن اس میں بعض سامان ایسے ہیں جو خراب ہیں، تو آپ گراہک کے سامنے واضح کر دیں کہ اس سامان کے اندر یہ خرابی ہے، عیب کو بیان کر دیں، قیمت کو بیان کر دیں، اس کے اندر یہ خرابی ہے، یہاں پر یہ پھٹا ہوا ہے، یہ کٹا ہوا ہے، یہ پرانا مال اس کے اندر ہے، یہ نیا مال اس کے اندر ہے، واضح کر دیں۔ اب وہ گراہک کی مرضی، وہ لے یا پھر نہ لے، ورنہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ پیکٹ کوالٹی والی ہوتی ہے کہ نہیں؟ پیکٹ کیا، یہ دلی کا مال ہے، یہ ممبئی کا مال ہے، یہ کلکتہ کا مال ہے، اور سامان گھریلو اس کے اندر پیک کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ نہیں؟ فٹ پاتھ والے سے سامان خرید کر کے آپ انہیں ایک دام، اس دکان میں کیا صرف ایک دام، یہ ہائی کوالٹی کا مال ہے، ہائی کوالٹی والے ڈبے میں آپ اس کو فکس کر دیتے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو گراہک کو وہی سامان بیچیں جو سامان آپ کے سامنے ہو، آپ کے پاس ہو، اور سامان کے اندر عیب ہو، جو عیب کوئی بھی ناپسند کرتا ہے یا پھر آپ جان رہے تو اس عیب کو آپ بیان کر دیں، واضح کر دیں کہ اس کے اندر یہ عیب ہے۔ چند حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ حدیث وعن عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم ولا يحل لمسلم اذا باع من اخيه بيعا فيه عيب الا يبين، رواه احمد فی مسند، مسند احمد کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ اب بھائی بھائی کو دھوکہ دیتا ہے کیا؟ بھائی بھائی کے ساتھ غداری کرتا ہے کیا؟
مسلمان کا بھائی ہے. وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے. کیا مطلب؟ حرام ہے. کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے. اذا باع من اخیہ بیعا فیہ عیب کہ اپنے مسلمان گراہک کو یا پھر کوئی بھی نان مسلم گراہک کیوں نہ ہو. مسلمان گراہک اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسلم معاشرے میں مسلموں سے زیادہ پالا پڑتا ہے. ورنہ گراہک آپ کا مسلم ہو یا پھر نان مسلم ہو کسی کے ساتھ دھوکہ دینے کی تعلیم اسلام نہیں دیتا ہے. تو کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے گراہک کو وہ سامان بیچے جس کے اندر کوئی عیب ہو. یعنی عیبدار سامان بیچنا حرام ہے. الا ان یبین ہو، ہاں اس کو واضح کر دے، عیب کو واضح کر دے گراہک کے سامنے کہ اس سامان کے اندر یہ عیب ہے. اب گراہک کی مرضی، وہ لے تو اچھی بات، نہ لے تو نہ لے. تو گراہک سے عیب، سامان کا عیب چھپا کر کے بیچنا حرام ہے اسلام کے اندر. وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ حلال نہیں یعنی حرام ہے. اور ایک حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی سبرۃ طعام فادخل یدہ فیہا فنالت اصابعہ بللا فقال ما هذا یا صاحب الطعام قال اصابته السماء یا رسول اللہ قال افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني رواہ مسلم فی کتاب الایمان. دل کو دہلا دینے والے حدیث ہے اس شخص کے لیے جو تجارت کرنے میں خرد برد سے کام لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بازار میں سے ہو رہا تھا، منڈی میں سے ہو رہا تھا. تو فادخل یدہ علی سبرۃ طعام، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی سبرۃ طعام، اناج کی ایک ڈھیر لگی ہوئی تھی. اناج آج بھی لوگ ڈھیر لگا کر کے، ڈھیری لگا کر کے دکان کے سامنے بیچتے ہیں، آج بھی وہ ماحول ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طرح سے لوگ اناج کو بیچ رہے تھے. اناج کی ایک ڈھیر لگی ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو اناج کے اندر اپنا ہاتھ گھسا کر کے، اپنا ہاتھ اندر کر کے، داخل کر کے دیکھا تو اصابتہ بللا، دیکھتے ہیں کہ اندر کا اناج بھیگا ہوا ہے اور اوپر کا اناج سوکھا ہوا ہے. کما ھذا یا صاحب الطعام، کہ اے بزنس مین، اے تاجر، یہ کیا معاملہ ہے؟ جو اناج آپ بیچ رہے ہو اوپر تو سوکھا ہوا اناج ہے، اندر تو بھیگا ہوا اناج ہے، ایسا کیوں؟ چھپا کر کے کیوں بیچ رہے ہو؟ کہا اصابتہ السماء یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بارش ہو گئی تھی، بارش کی وجہ سے وہ اناج بھیگ گئے تھے، اسی لیے اس کے اوپر ہم نے سوکھا ہوا اناج ڈال دیا. کہا افلا جعلتہ فوق الطعام، تو اس بھیگے ہوئے اناج کو الگ سے کیوں نہیں رکھا، سامنے کیوں نہیں رکھا کہ یراہ الناس، تاکہ لوگ دیکھ لیتے. اب لوگوں کی مرضی، چاہے وہ بھیگا ہوا اناج خریدے یا پھر سوکھا ہوا اناج خریدے. گویا کہ یہ اس لیے بھیگا ہوا اناج اندر رکھا گیا تاکہ آدمی سوکھے ہوئے اناج کو دیکھ کر کے اناج خریدے اور اس کے ساتھ ساتھ بھیگا ہوا اناج بھی ملا کر کے دے دے. آپ نے ایک جملہ فرمایا، من غش فلیس منی، جو گراہک کو دھوکہ دے وہ مجھ میں نہیں. کیا فرماتے ہیں؟ جو گراہک کو دھوکہ دے کر کے سامان بیچے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں نہیں ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر نہیں ہے. وہ کتنی بڑی دھمکی ہے. گراہک کو دھوکہ دے کر کے سامان بیچنا، سامان کو چھپا کر کے اچھا سامان بتا کر کے بیچنا. من غش فلیس منی، اور یہ ایک ایمان والا ایسا نہیں کر سکتا. کیوں؟ حدیث کتاب الایمان میں ہے، کتاب الایمان میں حدیث ہے. کتاب الایمان میں حدیث سے مطلب یہ ہے کہ جو ایمان والا تاجر ہوگا وہ گراہک کو دھوکہ دینے والا نہیں ہوگا. وہ ہر چیز کا رازق، وہ رازق سمجھتا ہے کہ گراہک کا رازق بھی اللہ ہے اور بزنس مین کا رازق بھی اللہ ہے. وہ سامان کو فرق کرے گا، ایمان بچائے گا. ان کا سامان تھوڑا سا گھاٹے کا وہ شکار ہو جائے لیکن ایمان کا وہ گھاٹا نہیں کرے گا، ایمان کا وہ سودا نہیں کرے گا. اناج کا وہ تو سودا
جیسے چاہے کم بھاؤ میں زیادہ بھاؤ میں کر لے گا، لیکن ایمان کا وہ سودا نہیں کرے گا۔ اور جو شخص غلط سامان کو صحیح بتا کر کے بیچ رہا ہے، جو بزنس مین گراہک کو دھوکہ دے کر کے تجارت کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ ایمان میں گڑبڑی کا شکار ہے۔ کتاب الایمان کے اندر حدیث ہے، تو من غش فلیس منی، جو گراہک کو دھوکہ دے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے۔ تو تجارت کے معاملے میں دھوکہ دینا، تجارت کے معاملے میں دھوکہ دہی سے کام لینا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں رہا ہے۔ لہٰذا ایک بزنس مین کو چاہیے کہ تجارت کے معاملے میں آخرت کو سامنے رکھے، تجارت کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی یہاں جواب دہی کا احساس کو سامنے رکھے، تجارت اور بزنس کے معاملے میں حلال کا خیال رکھے، حرام کا خیال رکھے۔ حرام کی تجارت کریں گے تو کمائی حرام کی ہوگی، معاملہ گڑبڑ ہوگا۔ حلال تجارت کریں گے تو کمائی بھی حلال کی ہوگی، اور آپ کی تجارت بھی عبادت ہوگی۔ جب ایک تاجر شریعت کا پابند ہوتا ہے، ارکان اسلام کا پابند ہوتا ہے، اور حلال طریقے سے تجارت کرتا ہے، تو اس کے مال میں، ان کے مال میں برکت ہوتی ہے، اور ان کے مال میں اللہ تبارک و تعالی اضافہ فرماتا ہے۔ تو تجارت کا جو معاملہ ہے شریعت اسلامیہ کے اندر بڑا خطرناک معاملہ ہے، اس لیے کہ تاجر ہو یا گراہک ہو، حرام تجارت سے بچنا ہے، حرام کمائی سے بچنا ہے، حرام مال حاصل کرنے سے بچنا ہے، اور حرام مال لوگوں کو دینے سے بچنا ہے۔ دونوں کا معاملہ ایمان کا ہے، اور دونوں کا معاملہ عبادت کا ہے۔ ورنہ اگر گراہک ہے حرام طریقے سے، تاجر کے ساتھ حرام طریقے سے وہ کیا کر رہا ہے، مال کو لے رہا ہے، یا پھر تاجر ہے گراہک کو حرام طریقے سے، غلط طریقے سے مال کو دے رہا ہے، تو ان کی کھانے پینے کا جو معاملہ ہے ان کی عبادت سے جڑا ہوا ہے۔ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے، دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ تجارت کے معاملے میں جو بزنس مین ہے اسے روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ اپنے دکان سے، اپنے تجارت کے پیسے سے کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ جو اللہ نے دیا ہے، جو صبح سے شام تک جو اللہ تعالیٰ حلال مال سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، جو اضافہ فرماتا ہے، ان میں سے ایک حصہ صدقے کے لیے خاص کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ دو فائدے۔ پہلا فائدہ مال میں اضافہ، بزنس میں اضافہ۔ دوسرا فائدہ بہت ساری چیزوں سے بچنے کے باوجود بھی کبھی شیطانی غلبہ ہو جاتا ہے، کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی کی زبان سے کوئی ایسی باتیں نکل جاتی ہے، تو ان باتوں کا کفارہ کیا ہے؟ وہ صدقہ ہے جو تاجر حلال مال سے کرتا ہے۔ حدیث وعن قیس بن ابی غرزہ قال كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نسمى السماسرة حتى أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه فقال يا معشر التجار ان البیع یحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقہ، رواہ ابو داؤد فی ابواب الزکاة۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت قیس بن ابی غرزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم تاجروں کو سماسرہ کہا جاتا تھا۔ نسمی السماسرہ، یہ سمسرہ کی جمع سماسرہ ہے۔ آج کے زمانے میں بیچنے والے اور خریدنے والے کے درمیان جو شخص رہتا ہے اسے بروکر کہتے ہیں، دلال کہتے ہیں، عربی میں اسے سمسرہ کہتے ہیں، سماسرہ کہتے ہیں، سماسرہ جمع ہے۔ تو اس وقت کہتے ہیں کہ ہم تاجروں کو سماسرہ کہا جاتا تھا،
اسی لفظ سے پکارا جاتا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مارکیٹ میں آئے اور ہمارے لیے الگ نام دیا تاجروں کے لیے، کہا یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، یعنی ہمیں تاجر کہا۔ اور یہ لفظ تاجر سمسرہ سے بہتر نام تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہمیں۔ اس کے بعد سے فرمایا ان البیع یحضرہ اللغو والحلف، تجارت میں غلط چیزیں بسا اوقات آ جاتی ہیں، غلط قسمیں آ جاتی ہیں، شیطانی حملہ کبھی تجارت میں ہو جاتا ہے۔ فشوبوہ بالصدقہ، صدقہ کے ذریعے سے اپنے اس غلط مال کو صدقہ کے ذریعے سے اسے ختم کر دو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی آدمی غلط کر بیٹھتا ہے، کبھی شیطانی حملہ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ غلط سلط ہو جاتا ہے، کچھ گڑبڑی ہو جاتی ہے، تو فشوبوہ بالصدقہ، جو حلال مال کمایا اس حلال مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو کچھ نہ کچھ اپنی تجارت میں سے اپنی طاقت کے مطابق روزانہ اللہ کی راہ میں خرچہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ پہلا فائدہ مال میں اضافہ، حلال مال میں اضافہ، اور دوسرا فائدہ کہ بزنس کے معاملے میں جھوٹ سے بچنے کے باوجود، بہت زیادہ قسموں سے بچنے کے باوجود، خیانت سے بچنے کے باوجود کبھی شیطانی حملہ ہو جاتا ہے انسان ہونے کے ناطے، تو وہ شیطانی حملہ جو شیطان مال کو غلط اور حرام کی راہ میں لے جانا چاہتا ہے، اس صدقہ کی وجہ سے آدمی کا دل زندہ رہتا ہے کہ مجھے صحیح پیسہ کمانا ہے، حلال پیسہ کمانا ہے، اور شیطانی جو حملے ہوتے ہیں اس حملے کو روکنے کے لیے صدقہ کیا ہے؟ بہترین ذریعہ ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر دعاؤں کی عبادت کا دار و مدار حلال تجارت پر ہے اور حلال کھانے پر ہے۔ تجارت اگر حلال ہے تو بزنس مین کی دعا قابل قبول ہے، تجارت اگر حرام ہے تو بزنس مین کی دعا قابل قبول نہیں ہے۔ حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا ایھا الناس ان اللہ طیب ولا يقبل الا الطیب وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا ثم قال یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب ومطعمہ حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواہ مسلم فی کتاب الزکاة۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، خاص یہ حدیث تاجروں کے لیے، تاجروں کو خاص کر کے دھیان دینا چاہیے کہ ہماری تجارت حلال ہے کہ حرام ہے، ہمارا بزنس حلال ہے کہ حرام ہے۔ اے لوگو، ان اللہ طیب ولا يقبل الا الطیب، اللہ پاک ہے اور پاک کو پسند فرماتا ہے، حلال کو پسند فرماتا ہے۔ کھانے پینے کے معاملے میں اللہ نے جو حکم نبیوں کو دیا وہی حکم عام انسانوں کو بھی دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المؤمنون میں فرماتا ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ حلال کے بعد فوراً نیک عمل، یعنی آیت بھی واضح کر رہی ہے کہ نیک عمل کرنے سے پہلے کھانے پینے پر دھیان دیا جائے۔ اسی لیے آیت کی ترتیب دیکھ لیجئے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ قرآن نے یہ نہیں کہا یا ایھا الرسول واعملوا صالحا وکلوا من الطیبات کہ نیک عمل کرو اور حلال کھاؤ، نہیں، آیت کی ترتیب پہلے حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ یعنی اگر کھانے پینے کے معاملے میں آدمی حلال و حرام کا قبول، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے تو نیک عمل کر رہا ہے تو ان کا نیک عمل قبول نہیں ہے۔ یہ آیت کی ترتیب واضح کر رہی ہے۔ تو نیک عمل کرنے سے پہلے کھانے پینے پر دھیان ہونا چاہیے، حلال تجارت پر دھیان ہونا چاہیے، تاجر کو اپنے بزنس پر دھیان ہونا چاہیے کہ میرا بزنس حلال ہے کہ حرام ہے۔
اور سورہ بقرہ کے اندر یا ایھا الناس کلوا مما یا ایھا الناس، اے لوگو ہم نے جو روزی دی ہے ان میں سے جو پاک ہے اسی کو کھاؤ۔ تو نبیوں کو بھی حلال کھانے کا حکم اور عام انسانوں کو بھی حلال کھانے کا حکم۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں اور ایک آدمی کا ذکر فرماتے ہیں۔ ثم ذکر الرجل یطیل السفر، ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، 3 قسم کی دعائیں رد نہیں ہوتی، ان میں سے کیا ہے؟ المسافر، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی۔ آدمی سفر میں ہو، ایک مسلمان حالت سفر میں ہوتا ہے تو گھر میں رہنے کے مقابلے میں، گھر میں اور حالت گھر میں یا پھر اپنے محلے میں رہنے کے مقابلے میں سفر میں جو دعا کرتا ہے، سفر کی دعا کی اہمیت زیادہ ہے، زیادہ سے زیادہ دعا کرتے رہنے چاہیے۔ اسی مسافر کی دعا کا تذکرہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی سفر میں یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، بال پرا گندا ہے، کپڑے گندے ہو چکے ہیں، اتنا لمبے سفر پر ہے، ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، یا رب یا رب، اے میرے رب، اے میرے اللہ، مجھے یہ کر دے، مجھے وہ کر دے، مجھے معاف فرما، میں پریشان ہوں، میں بے چین ہوں، میں بے قرار ہوں۔ مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، لیکن اس مسافر کی دعا رد ہو رہی ہے۔ مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے، لیکن اس لمبے سفر پر جانے والے مسافر کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ وَمَطْعَمُهُ حرام، جو مسافر لمبے سفر پر ہے دعا کر رہا ہے، معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دعا کیوں نہیں قبول کر رہا ہے؟ وَمَطْعَمُهُ حرام، اس لیے دعا قبول نہیں کر رہا ہے کہ ان کا کھانا حرام کا ہے۔ وَمَشْرَبُهُ حرام، ان کا پینا حرام کا ہے۔ وَمَلْبَسُهُ حرام، جو کپڑا پہنا ہوا وہ کپڑا حرام کا ہے۔ وَغُذِّيَ بِالْحَرام، ان کی پرورش ہی حرام مال سے ہوئی ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ دعا کیسے قبول کرے گا؟ اللہ دعا کہاں سے قبول کرے گا؟ تو لہذا تاجر کو چاہیے، بزنس مین کو چاہیے کہ تجارت کے معاملے میں وہ سچائی کی راہ پر قائم رہے، بزنس کے معاملے میں وہ امانت داری کی راہ پر قائم رہے، بزنس کے معاملے میں وہ دھوکہ دہی سے دور رہے، وہ گراہک کو بلا وجہ پریشان کرنے سے دور رہے۔ اگر تاجر ایسا کرتا ہے تو جو مال آ رہا ہے، جو کمائی آ رہی ہے، وہ حلال کی کمائی ہے، اور ان کی تجارت بھی اس وقت عبادت ہو جاتی ہے جب ایک تاجر مسلمان ہو اور ارکان اسلام کا پابند ہو اور وہ حلال بزنس کو اپنایا ہوا ہے، وہ بزنس جو شریعت کے مطابق کر رہا ہے، وہ بزنس اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ اب وہ دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اگر دعا کر رہا ہے، حرام تجارت کیا ہوا ہے، حرام پیسہ آ رہا ہے، تو مسافر ہے، سفر کی حالت میں بھی دعا کر رہا ہے، تو کپڑے حرام ہیں، پینا ان کا حرام کا ہے، پرورش حرام مال سے ہو رہی ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو ایسوں کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو آج کی درس میں تاجر کیسے ہونا چاہیے کہ سب سے پہلی بات کہ ایک مسلمان کو کوئی بھی تجارت جو جائز ہو، حلال ہو، چھوٹی تجارت سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کوئی بھی جائز تجارت چھوٹی نہیں ہوتی ہے۔ تجارت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، حلال تجارت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، جو حلال تجارت کو اپناتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ جو سچا تاجر ہوگا، امانت دار تاجر ہوگا، سچ بولے گا، امانت میں خیانت نہیں کرے گا، قیامت کے روز وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ صدیقوں کے ساتھ ہوگا، وہ شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ تجارت میں جھوٹ سے بچا جائے، دھوکہ دہی سے بچا جائے، سامان کے اندر جو عیب ہے اس عیب کو چھپا کر کے بیچنے سے بچا جائے۔ اگر آپ بیچ رہے ہیں وہ سامان تو آپ گراہک کو وہ عیب بتا دیں، اس کے اندر یہ عیب ہے، اب اس کی مرضی وہ خریدے یا پھر نہ خریدے۔ تجارت کے معاملے میں، بزنس کے معاملے میں جو محتاج ہیں، جو مجبور ہیں، ان کا خیال کیا جائے کہ واقعی وہ مجبور ہیں اور آپ کی ضرورت ہے، آپ کی دکان کی انہیں ضرورت ہے، انہیں آپ کیا کریں؟ ادھار دیں۔ ادھار دینے کے باوجود اگر واقعی وہ مجبور ہے، پیسہ واپس نہیں کر سکتا، اللہ کے واسطے اگر انہیں معاف کر دیتے ہیں کہ واقعی مجبور ہے،
تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ تاجر کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوگا، جس دن کوئی سایہ اور نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سایہ کے سامنے۔ تو تجارت کے یہ چند اصول ہیں، اور تجارت کے تاجر کے تعلق سے یہ چند فضیلتیں ہیں جو احادیث کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جائز تجارت کرنے کو توفیق عطا فرمائے، اور جائز تجارت کے ذریعے سے جائز مال کو، حلال مال کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تجارت میں امانت داری، دیانت داری کو سامنے رکھتے ہوئے تجارت کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔